أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق الله العظيم. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اپنے پاس رکھو، فنفرو، پھر نکلو، صباتن، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، اونفرو جمیعا، یا سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہوں۔ صبات کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر نکلنا، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی جمع ہے۔ اس آیت کی اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز حذر، حذر کہتے ہیں اپنے بچاؤ کو اختیار کرو، بچاؤ کے سامان کو کہتے ہیں حذر۔ اسلحہ، سامان جنگ اور دیگر ذرائع اس سے مراد ہے، یہ اختیار کرو تاکہ دشمن سے محفوظ رہو اور دین کو نافذ کرنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے۔ اور دوسری بات، دوسرے حصے میں اقدام جہاد کا حکم دیا ہے کہ جہاد کی طرف قدم بڑھاؤ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر اگر اس سے کام پورا ہو سکے تو اس طرح کیا کرو، وگرنہ سب اکٹھے ہو کر نکل جایا کرو۔ آیت کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سامان حفاظت، اسلحہ وغیرہ اپنے پاس رکھو، لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جب اسلحہ، دیگر ذرائع، یہ چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو تمہارا بچنا یقینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کیونکہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کل بھی آپ نے سنا، یہ خدا تعالیٰ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں اپنے پاس رکھو، اپنی حفاظت کے ذرائع اختیار کرو، بس اتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بچانے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ صرف اسباب ہے، کل بھی آپ نے سنا، اسباب کے درجے میں ہے، صرف اطمینان قلبی کے لیے بس۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قل کہہ دو، انہیں کہہ دو، لَنْ يُصِيبَنَا، نہیں پہنچے گی ہمیں، إِلَّا مَا، مگر وہی چیز، كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں، ہمارے قسمت میں لکھ دیا، چاہے وہ خیر ہو یا شر، وہی ہمیں پہنچے گی، اسباب ہو یا نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ تو یہ اسلحہ رکھنا یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھو، اسلحے کی فراہمی، بچاؤ کا سامان اور انہیں سیکھنا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسلحہ قانونی طور پر اپنے پاس رکھنا اور قانون کے دائرے میں رہ کر اسے سیکھنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسے اختیار کیا ہے یہودیوں نے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، یہودیوں کا قانون ہے کہ ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے اسلحہ سیکھنا قانونی طور پر اور قانونی طور پر اسے اپنے پاس رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وہ سیکھتے ہیں، بچہ ہر آدمی اسلحہ جانتا بھی ہے اور چلا بھی سکتا ہے، باقاعدہ طور پر ٹریننگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم اسلحہ سیکھو گے، بچاؤ کا سامان تمہارے پاس ہوگا، تو دشمن تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، لہٰذا تم احسن طریقے سے اسلام کو نافذ کرنے والے بن جاؤ گے، اسلام کو نافذ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن ہوگا، خوش اور خوشحال رہو گے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیا، کس طرح مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، کس طرح پوری دنیا کو، جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو نچاتے ہیں، جس طرح مرضی انہیں استعمال کریں۔ کیوں؟
خدا تعالیٰ کے اس حکم پہ وہ عمل کرتے ہیں. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اسلحہ کے اقسام کو جانتے بھی نہیں کہ بچاؤ کا سامان کیا ہے، حالانکہ اسلامی تعلیم ہے یہ. مثال کے طور پہ میں ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. روایت میں ہے حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی، حضور علیہ السلام کے ایک اور صحابی تھے، ہم دونوں باہم تیر اندازی کیا کرتے تھے. یہ اس زمانے کا اسلحہ تھا، تیر اندازی کرتے تھے، نشانے مارنا سیکھنا، کس طرح چلائیں گے تیر. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ناغہ کیا، یعنی تیر اندازی کے لیے میں نہیں گیا. حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے روز جب میں گیا یا اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، جس طرح بھی آمنا سامنا ہوا ہو، فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے نہ آنے کی وجہ پوچھی کہ جابر آپ کیوں نہیں آئے تھے تیر اندازی سیکھنے کے لیے، تیر اندازی کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عذر کیا، عذر پیش کیا کہ نہ آ سکتا. تو فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے مجھ سے کہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے مجھ سے کہا کہ کیا میں آپ کو حضور علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو تیرے لیے تیر اندازی میں بھی معاون ہوگی. ایک تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، تیر اندازی کرنے میں معاون ثابت ہوگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ کیوں نہیں، بتاؤ کون سی حدیث ہے، سناؤ. وہ کہنے لگے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے. ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1، اس تیر کو چلانے والا چاہے سیکھنے کی غرض سے ہو یا اس کے ذریعے جہاد کر رہا ہو اور دشمن کو مار رہا ہو. تیر چلانے والا یا تو سیکھ رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کل میں جہاد کے لیے تیار رہوں گا یا جہاد کروں گا، اسلام کی خاطر لڑوں گا، یا جہاد کر رہا ہے اور تیر چلا رہا ہے، تو چلانے والا جنت میں جائے گا. نمبر 2، بغرض ثواب بنانے والا وہ بھی جنت میں جائے گا. کاروبار کی نیت نہ ہو کہ یہ تیر اتنے مہنگے ہیں، یہ میں بناتا رہوں گا اتنا پیسہ حاصل کروں گا، بلکہ ثواب کی نیت ہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا ایک اور حدیث پاک میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کے بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کی بخشش کر دوں. اس حد تک جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس کی حد تک بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. نیت درست رکھ لی بس ثواب کا ثواب ملتا رہے گا. کوئی آدمی کمرہ بنا رہا ہے، ہوا کے اخراج اور دخول کے لیے روشن دان چھوڑتا ہے اس کمرے میں، اگر اس کی نیت یہ ہو کہ یہاں سے ہوا کا خروج ہوگا یا ہوا کا دخول ہوگا تو ٹھیک ہے، اس نے کوئی ایک کام ہے کر لیا. اور اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اس سے آذان کی آواز آئے گی، اب ثواب بھی ملے گا، اور جو مقصد ہے دنیاوی ہوا کا دخول اور خروج وہ بھی پورا ہوگا. صرف اس نے نیت درست کر لی بس. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ آدمی تیر کی وجہ سے جنت میں جائے گا جو اس نیت سے بناتا ہو کہ کل مجاہد اس کو اسلام کی خاطر استعمال کرے گا، یا نہ ہو کہ مسلمان کے خلاف یا ایسے ہی چلانے کے لیے، کل مسلمان اس کو استعمال کرے گا اسلام کی خاطر، اس لیے اس نے بنایا، یہ بھی جنت میں جائے گا حضور علیہ السلام. اور نمبر 3، اس میں سہارا دینے والا جو چلانے میں سہارا بن جاتا ہو. اب اس کے کئی مقاصد. ایک مجاہد ہے، شوق ہے جہاد کرنے کا لیکن خرید نہیں سکتا، کیا وہ تیر کسی نے خرید کر دے دیا یا اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کر، سہارا بن گیا کسی حوالے سے بھی. حضور فرماتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. تو یہ تیر چلانا، تیر اندازی سیکھنا، کیا مطلب؟ اپنے پاس بچاؤ کا سامان رکھنا، اکٹھا کرنا. یہ اسلام کی کیا ہے تعلیم. آج یہودی اس پہ عمل پیرا ہے، غیر مسلم انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے نہیں کس طرح دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں.